اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ اس مبارک مجلس میں جو باتیں کہی جائیں، اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے مجھے کہنے کی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے آپ کو سننے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات یا جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ پاک اخلاص نصیب فرما دیں، تو وہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا بھی ہو، تھوڑا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر منافع بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اخلاص شرط ہے، اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ حضرات کو سنائی ہے، دوبارہ پھر سنا دیتا ہوں۔ نفع کی بات جتنی مرتبہ کہی جائے انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ پاک میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ پاک نے حضرت کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ ترازو دکھایا، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یا اللہ پاک ایسا کون سا انسان ہوگا جس کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ جو اس ترازو کو بھر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ داؤد، اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ ایک کھجور نہیں، آدھی کھجور اگر اخلاص کے ساتھ کوئی بندہ ہمارے راستے میں خرچ کر دے تو اس کا ہی ہم اتنا ثواب دے دیتے ہیں کہ آدھا ترازو اس سے ہی بھر جائے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے۔ بغیر اخلاص کے آپ جتنا مرضی کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی تکے کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہیں،
وہ سبحان ہیں، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم جتنا مرضی کرتے رہیں اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کچھ، بس اللہ کے نظر تو دلوں کے تقوی پر ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا درد ہے، کیا اخلاص ہے، کیا جذبہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے جذبوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے اندر اخلاص پیدا فرماتے ہیں، اور اخلاص جو ہوتا ہے وہ آخری تکمیل اخلاص ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے مدارس میں بچہ پڑھتا ہے، پہلے قاعدہ پڑھا، پھر اس نے سپارہ پڑھا، پھر ناظرہ پڑھا، پھر حفظ پڑھا، پھر گردان کی، پھر اس نے اعدادیہ پڑھا، پھر متوسطہ پڑھا، پھر اس نے اولا کا سال پڑھا، پھر ثانیہ پڑھا، پھر سال یعنی 13-14 سال لگانے کے بعد پھر آخری سال جب وہ لگاتا ہے تو پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس رخ پر، اس لائن میں انسان محنت کرتا رہتا ہے، جب اس کے اندر اللہ اخلاص پیدا کرتے ہیں تو بس پھر اللہ اس کی تکمیل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اخلاص کے ساتھ آنے کی، اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی، اخلاص کے ساتھ سننے کی اور اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہنے والا اخلاص کے ساتھ کہے، اس کے دل میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، بھلا سننے والے کا اخلاص کے ساتھ کیا تعلق؟ اس نے تو سننا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سننے میں اخلاص کا کیا تعلق ہے؟ اس نے تو سننا ہی نہیں۔ سننے میں اخلاص کا تعلق یہ ہے کہ آیا مزہ لینے کے لیے سن رہا ہے یا عمل کے جذبے سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے جذبے سے سن رہا ہے۔ مزے سے سننے کا معنی آج تو بڑی زبردست بیان ہوا، آج تو بڑی نئی نئی باتیں، بڑے نکتے کھول دیے، سمجھ میں بات آ گئی۔ یہ ہے مزہ لینے کے لیے، یہ مزہ لینے کے لیے، مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ اور ایک ہے اس جذبے کے ساتھ کہ جو بات کی جائے گی میں اللہ اس پر عمل کروں، اور جو بات کہی جائے بس یہ سمجھا جائے کہ یہ بات تو بس یہ میرے اندر واقعتاً یہ کمی ہے، واقعتاً ہی میرے اندر کمی ہے، اب میں انشاءاللہ اس کمی کو دور کروں گا اور اس کی اصلاح کروں گا اور اپنے آپ کو انشاءاللہ بہتر کروں گا۔ یہ ہے اخلاص کے ساتھ سننا عمل کے جذبے سے۔ تو اللہ پاک دیکھو، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور کرتا ہے اور کرے گا، لیکن شیطان کے ڈر سے کہ وہ گڑبڑ کرے گا تو کیا ہم کام کرنا چھوڑ دیں، عمل کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم کریں گے، کریں گے، دھیان سے کریں گے، عمل سے پہلے بھی دل کو دیکھیں گے اور عمل کے بعد بھی دل کو دیکھیں گے۔
عمل سے پہلے دل کو دیکھیں گے کہ میں یہ عمل، یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ عمل سے پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ دل میں نظر ڈالی کہ اس میں میرا جذبہ کیا ہے، اور پھر کہنے کے بعد پھر دل پہ نظر ڈالی کہ اب میرے اندر کیا ہے۔ تو اخلاص بات شروع کرنے سے پہلے بھی، درمیان بھی، آخر میں بھی، بلکہ یوں کہیں کہ دل پہ ہی نظر ہو، دل پہ ہی نظر ہو، اور ساتھ یہ بھی دھیان ہو کہ بھئی زبان سے تو ہم کہے جا رہے ہیں لیکن اندر میں کیا ہے یہ سننے والوں کو خبر نہیں ہو رہی۔ وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میری الفاظ پر نہیں، میرے دل پر ہے، میرے دل پر ہے۔ اسی طرح کہنے والے اور اسی طرح سننے والے کے دل پر نہیں ہے۔ تو بھائی دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمارے اندر اخلاص پیدا۔ تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے بعد ذکر کیا ہے۔ پہلے روزے کا ذکر کیا، پھر سفر میں ذکر کیا روزے کے بارے میں، پھر روزوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ان احکامات سے جو ہم نے آپ کو روزے کا حکم دیا، تراویح کا حکم دیا، اس سے مقصد آپ کو کسی پریشانی، تکلیف اور مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، یا اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جو تمہارے لیے ممکن نہ ہو۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے آسانی کی کہ روزہ 24 گھنٹے کا نہیں رکھا، 12 گھنٹے کا رکھا۔ پہلے روزہ ایسا تھا کہ افطار کیا سونے سے پہلے اگر آنکھ کا جھونکا، نیند کا جھونکا آ گیا، آنکھ لگ گئی تو سمجھو اگلے دن روزہ شروع ہو گیا۔ اب 24 گھنٹے گزر گئے، 2 دن گزر گئے، کچھ کھایا نہیں، تھکے ہارے ہیں، گھر والوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے لیے گرم گرم کھانا لاتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا، وہ کھانا بنانے گئے، انہیں نیند آ گئی، اب روزہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنی پریشانی۔ اللہ نے تبدیلی کر دی، فرمایا کہ بھئی رات کو پوری رات صبح تک، صبح صادق تک اب جو مرضی آپ کھائیں پئیں، سونے کے بعد کھا لیں، پہلے کھا لیں، منافع حاصل کر لیں، اللہ نے اجازت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنا پہلا ہی حکم رکھتے تو کتنی مشقت ہوتی۔ پھر سفر میں اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی، کتنی سہولت پیدا کر دی۔ پھر بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی، کتنی سہولت دے دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، تمہیں کسی تنگی اور مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اب اس کے بعد آگے جو فرمایا وہ یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں تمہارا رب بہت قریب ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرے بندے رمضان میں تو بہت دعائیں کرتے تھے، رمضان میں تو بہت ہمت دکھا رہے تھے، رمضان میں بہت جذبات دکھا رہے تھے، رمضان میں بڑی محنت کر رہے تھے۔ اب میرے بندوں کا کیا حال ہے؟ اب میرے بندوں کا کیا حال ہے؟ ان سے کہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہیں تمہارا رب تو جہاں پہلے تھا وہاں اب ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تمہارا رب جہاں پہلے تھا وہی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. پہلے بھی ہم وہیں تھے، رمضان میں بھی وہیں تھے، اب بھی وہیں ہیں. تم دیکھو کہ تم کہاں ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تم کہاں ہو؟ رمضان میں کہاں تھے، اب کہاں ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ رمضان میں مانگنے کا انداز کیا تھا، اب کیسا ہے؟ رمضان میں عبادت کا انداز کیا تھا، اب کیا ہے؟ رمضان میں خرچ کرنے کا انداز کیا تھا، اب کیا ہے؟ میں یہاں ایک بات آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ. حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد امیر بنے تھے تبلیغی جماعت کے پوری دنیا کے. اور حضرت نے 3 لوگوں کے نام پیش کیے تھے. ان میں مولانا یوسف صاحب کا نام تھا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کا نام تھا، اور غالباً حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا نام تھا. یہ 3 نام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پیش کیے کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیا جائے. تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، ہم ساری زندگی محنت کر کے جہاں پہنچیں گے، یہ تو پیدائشی وہاں پہنچا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم تو عبادت ریاضت کے ساتھ وہاں پہنچیں گے. یہ شیخ کی خصوصی توجہ شفقت کی بنا پر وہاں پہنچا ہوا ہے، تو میرا ووٹ تو انہی کے حق میں ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے کہ بھی میرا تو نتیجتاً مولانا یوسف صاحب کو امیر بنا دیا. اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے تو اس وقت پڑھنے پڑھانے کی لائن میں زیادہ لگے ہوئے تھے اور تبلیغ میں کم تھے. تو جب حضرت کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کو ذمہ دار بنا گیا، اور حضرت نے آخری لمحے جب انتقال ہونے لگا تو مولانا یوسف صاحب سے کہنے لگے، یوسف ہم تو جا رہے ہیں، بس آؤ گلے مل لو. فرمایا یوسف ہم تو جا رہے ہیں، آؤ بس گلے مل لو، اور گلے لگا دیا، اور خود حضرت انتقال فرما گئے. رات کو یہ واقعہ ہو گیا. صبح فجر کی نماز کے بعد مولانا یوسف صاحب کا حضرت کے صاحبزادے کا بیان تھا، تو بڑے بڑے اکابر جمع ہو گئے تھے. عوام الناس کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. مولانا یوسف صاحب بیان کر رہے تھے تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ زبان یوسف کی ہے، روح پیچھے الیاس دہلوی کی ہے. بولنے والے مولانا یوسف تھے، پیچھے درد اور سوز وہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا. یعنی لگ نہیں رہا تھا کہ یہ مولانا یوسف صاحب یوں لگ رہے تھے کہ مولانا الیاس صاحب ہی بات کر رہے ہیں. اللہ نے کایا پلٹ دی. تو یہ مولانا یوسف صاحب جو ہے، ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد کچھ جو بڑے لوگ ہیں، ایک انہوں نے ان سے الگ میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد ان کو سمجھایا کہ دیکھو اب تم اپنے ابا کی جگہ پر آ گئے ہو، اب یہ حالات آئیں گے، اب یہ حالات آئیں گے، اب یہ حالات آئیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب ابا کا زمانہ نہیں ہے، اب تمہارا زمانہ ہے. ابا کے زمانہ کی فتوحات نہیں رہیں، خیال سے چلنا. سنتے رہے سنتے رہے. جب انہوں نے بات پوری کی تو فرمانے لگے، لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا. لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا. لینے والا پہلے الیاس تھا، اب یوسف ہے. دینے والا تو اللہ ہے. میں وہی بات اب کہہ رہا ہوں، وقت ہی تو بدلا ہے.
دینے والا تو نہیں بدلا، وقت ہی بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا۔ نہ اس کی رحمت بدلی ہے، نہ اس کا جذبہ بدلا ہے، نہ اس کی عنایات میں کمی آئی ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئی ہے کہ رمضان میں لٹا کے کنگال ہو گئے، اب تو دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، بلکہ اگر سچ پوچھیں تو اب اللہ کی رحمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو، جب بچہ صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو اس وقت ماں باپ کی توجہ تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا آفات اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں تو اب ماں باپ کی توجہ خصوصی ہو جاتی ہے۔ اب نوالے توڑ توڑ کے منہ میں دے رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں میرا بیٹا یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، دیکھ یہ بیماری ہے، یہ دیکھ بیماری ہے۔ اب ماں باپ کی بہت زیادہ توجہ ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس بیماری سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علام الغیوب ہیں کہ رمضان المبارک میں امراض کم تھے، صحت کا زمانہ تھا، آب و ہوا بہت اچھی تھی، فضا بہت اچھی تھی، ماحول بہت اچھا تھا، سازگار ماحول تھا، روحانی اعتبار سے بہت ترقی کا زمانہ تھا۔ اب فضا بدل گئی، اب آب و ہوا بدل گئی، اب شیطان کھل گیا، اب وہ اس کے بندوں کو ورگلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے پر اور زیادہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو تمہارا رب تو بالکل قریب ہے، ذرا پکار کے دیکھو، ذرا بلا کر کے دیکھو، ذرا مانگ کر دیکھو۔ تم پیچھے ہٹ گئے ہو۔ دیکھو بھائی، جگہ بدلنے سے تو اللہ نہیں بدلتے نا، یہ بدل جاتے ہیں۔ آپ عمرے پر گئے، حج پر گئے، آپ نے وہاں جا کر کے دعائیں مانگی، جب یہاں آئیں گے تو دعائیں کرنا چھوڑ دو گے کہ وہاں قبول ہوتی ہیں یہاں قبول نہیں ہوتی؟ یہ تو اگر ایسا کوئی ذہن ہے تو یہ تو کمزور ذہن ہے، اس کی تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ نہیں، جگہ بدلی ہے، اللہ نہیں بدلے۔ پہلے وہاں حرم میں مانگ رہے تھے، اب یہاں مانگ رہے ہیں، جو وہاں سن رہے ہیں وہ یہاں بھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ وہی ہیں، ہم بدلے ہیں، ہم پیچھے ہو گئے، ہم نے خود ہی مانگنا چھوڑ دیا، ہم خود ہی فیصلہ کر دیا بھی وہ تو بڑا برکت والا مہینہ تھا، اس میں تو وہ بالکل دیتا تھا، تو اس میں آپ نے مانگا ہے کہ اس نے منع کر دیا کہ اب میں نہیں دوں گا؟ نہیں، اس میں تو وہ بہت زیادہ متوجہ ہے ہماری طرف کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے آئے تو آگے تو بڑھے۔ اور ہمیں شیطان نے جکڑ لیا، شیطان نے ہمیں جکڑ لیا، ہمارے پاؤں میں رسیاں ڈال دی، کبھی کوئی رسی، کبھی کوئی رسی، کبھی کوئی رسی، اور ہمیں آگے نہیں آنے دے رہا، ہمیں آگے نہیں آنے دے رہا۔ لیکن ہم مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ ہم دیکھو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ تو وہ ماں باپ کی طرف لپکتا ہے۔ کوئی اگر اس کو پکڑ لے، چھوٹے بچے کو تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی اگر اس کو پکڑ لے تو وہ بہت زیادہ کوشش میں کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ کر اپنی ماں کی، باپ کی گود میں چلا جاؤں، چلا جاؤں، اور ماں باپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ مجھے اپنے پاس لے لے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کو سے اپنے بچے کو لے لیا، پیار میں لے لیا، اب وہ بچہ آپ کی طرف آنے کو لپکتا ہے، آپ اس کو دے نہیں رہے، وہ روتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ماں باپ کی گود میں چلا جاؤں، وہاں جا کے مجھے سکون ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہماری پاؤں میں شیطان نے رسیاں ڈال دی،
ہمارے ہاتھ پاؤں شیطان نے باندھ دیے، ہماری آنکھوں پر شیطان نے پردہ ڈال دیا، اس کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، وہ تو قادر مطلق ہے نا، اس کی قدرت تو کھلی ہے نا، اس کی رحمت تو ٹھاٹھے مار رہی ہے نا، تو ہم اس کو پکاریں نا، کیوں نہیں پکارتے کہ یا اللہ پاک یہ دیکھو شیطان نے میرے پاؤں پہ رسی باندھ دی، شیطان نے میرے اوپر یہ حملہ کر دیا، میں آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں، بس آپ آئیے میری مدد کے لیے، مجھے اس کی کیسے نجات دلائیے۔ اللہ کو پکاریں، مانگے اللہ سے، کیوں نہیں مانگتے؟ یہ شیطان کا ہمارے اوپر حملہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ نہیں، آپ کسی بھی وقت پکاریں، کہیں بھی پکاریں، اخلاص کے ساتھ پکاریں، وہ اللہ آپ کی پکار کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ رمضان میں ہم آگے تھے، اب ہم پیچھے ہو گئے، اب ہم پیچھے ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ جو ہمارا دنیا ہے، دنیا میں یوں کہتا ہوں، ہمارا جو کاروبار ہے، ہماری جو دکان ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان سے فارغ ہو کر کے پھر آگے بڑھیں گے تو یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ یہ تو وہ جال ہے جتنے ہاتھ پاؤں ماریں گے اور دستے چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من حمان لا یشبع، دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، ایک دنیا، مال، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے مال کی حوث، مال کی ہرس بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، کسی کے پاس کہیں سے 2 لاکھ آ جائے نا تو وہ کہے گا یا اللہ پاک 2 اور ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اچھا بھئی 2 اور آگے 4 ہو گئے، اب کہتے یا اللہ پاک بس 4 اور کر دے۔ تجربہ کر لیں، کہیں جا کے بریک لگے گی نہیں۔ اور ایک دوسری بات، یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کا بھی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو گناہ چھوٹ جائیں گے، قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں بوڑھے ہونے سے گناہ نہیں چھوٹتا نا، بوڑھے ہونے سے تو عادت اور پکی ہوتی ہے۔ چور چوری چھوڑتے ہیں، ہیرے پھیری نہیں چھوڑتا۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا، گناہ کی طاقت تو نہیں ہے لیکن حرکتیں نہیں چھوڑتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حرکتیں نہیں چھوڑ رہا، بوڑھے ہونے سے گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ تو محنت سے چھوڑتا ہے، ریاضت سے، محنت سے۔ تجربے کی بات ہے، اتنے واقعات ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ تو گناہ محنت سے چھوڑتے ہیں، اور گناہ کی محنت پہلے گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔ ہم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کہتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھی جاؤ، یہ کام بھی کیے جاؤ۔ نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ دیکھو گناہ جو ہے وہ زہر ہے، زہر، زہر۔ کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، تھوڑی سی زہر بھی اس کی جان لے لے گی۔ روحانی اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، گناہ، ایک بد نگاہی، ایک بد نظری، ایک، صرف ایک مرتبہ بد نظری، غلط جذبات سے کسی کو دیکھ لیا، 40 دن کی روحانیت خاک میں مل گئی۔ میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور داڑھی رکھی ہوئی، نیک۔ ایک دن مجھے ملا
تو رونے لگا. کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا کہ بس توبہ کرنے آیا. میں بہت جگہ گیا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا خیریت ہے کیا ہے؟ خیر بہت پریشان تھا. کہنے لگا کہ بس نا میں برباد ہو گیا. میں وہ لڑکا تھا کہ میرے ابو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، والدہ ابو اتنی محبت کرتے تھے، کبھی ان کو کہنے کا موقع نہیں دیا کسی کام میں بھی. اور اب میرا یہ معاملہ ہوگا کہ میرے ابو نے مجھے مارا ہے، پیٹا پیٹا، لیکن میں بھئی کیا ہوا کیا؟ کہنے لگا کیا ہونا ہے، بس دیکھو صحبت جو ہے نا اچھی یا بری یہ لے ڈوبتی ہے. اچھی صحبت آدمی کو آگے بڑھا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. کہنے لگا کہ ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی، اس کے ساتھ سگریٹ پیے، پھر اس نے کرتے کرتے مجھے اپنے جال میں ایسا لیا کہ اس نے اپنے ہی موبائل پر مجھے فلمیں دکھانا شروع کر دی. اب وہ فلمیں میں نے کیا دیکھی، میری ساری عبادت ختم ہو گئی. تلاوت ختم، عبادت ختم، ذکر ختم. میں رات کو تہجد پڑھتا تھا وہ ختم. اب میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں ذہن سے جھٹکتا ہوں، لیکن وہ سارے خیالات، وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے، میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو وہ سامنے ہیں، میرے سے محنت نہیں ہو رہی. میں پوزیشن لایا کرتا تھا، اب میری صورت یہ ہے کہ میں پاس نہیں ہو پا رہا. بات سمجھ میں آ رہی؟ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرے والد نے مجھے مارا، بہت مارا، مجھے سخت ناراض ہیں مجھ سے، بات نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ اب بتائیں. یہ تو چند دن کی صحبت کا اثر ہے. تو میرے عزیزوں، گناہ ہلاک کر دینے والی چیز. ایسے میں اچھی صحبت مضبوطی سے پکڑو، اچھی صحبت مضبوطی سے پکڑو. اور اگلی بات یہ ہے، جہاں سے آپ کو دینی نفع پہنچتا ہو وہاں محبت خوب کرو. جتنی زیادہ محبت اور عقیدت ہوگی اللہ اپنی رحمت سے اتنا ہی زیادہ آگے بڑھائیں گے. میں تجربے کی بات کہتا ہوں. اور اگر محبت عقیدت نہیں ہوگی تو ہم ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے. دیکھو جو تیراک ہوتے ہیں نا، سمندر میں تیرنے والا، تو اس کے ساتھ لگ کے رہتے ہیں. جس کو تیرنا نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ چپکتے ہیں کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں، کہیں میں ڈوب نہ. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اچھے سے پکڑ لو، مجھے اچھے سے پکڑ لو، تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا. وہ اس کو اپنے بازو پہ اٹھا کے رکھتا ہے اور اس کو گہرے پانی سے نکال کر کے ساحل پر لے آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بالکل اسی طرح سے اچھی صحبت منافع، اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ جو آپ جمع ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. اس کو جتنا مضبوط کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک اتنے ہی منافع عطا فرمائیں گے. ایک جاننے والے بہت اچھے ساتھی تھے، وہ ایک دن میرے پاس آئے، ایسی بات کرنے لگے، اپنے حالات ذکر کرنے لگے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اتنا نفع ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور مجھے کہنے لگا کہ آپ بھی کر لیں.
آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کریں نا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ میں ہنسا ان کی بات سن کر۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک بات سنو، جو تو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، وہ تو اللہ بہت اچھے طریقے سے پوری فرما رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ میں نے کہا کہ میری مثال اس شخص کی ہے جو شام کا ٹائم ہو اور دکان بند کر رہا ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا شام کے ٹائم میں آدمی سمیٹا سمیٹی میں لگا ہوتا ہے کہ جلدی سے سارا سامان سمیٹوں، پیک کروں اور دکان بند کروں اور جاؤں۔ میں نے کہا اب میں سمیٹا سمیٹی میں لگا ہوا ہوں، اب میں کوئی جنجال نہیں پالنا چاہتا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے، جس میں میرا ذہن لگے، جس کی وجہ سے میرا ذہن الجھا رہے۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، نہیں۔ اب تو میں یہ چاہتا ہوں میرا رات دن صبح و شام اللہ کی طرف رہے، اللہ کی طرف رہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہتا ہوں۔ اور میرا ایمان ہے جب میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لوں گا، اپنی سوچ، اپنا دل، اپنے معاملات، اپنا وقت، جب میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دوں گا تو میرے اللہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دیں گے، میرے اللہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کچھ وقت تو اللہ کے لیے فارغ کرو نا اپنے آپ کو، سمجھو میری بات، کچھ وقت تو اللہ کے لیے فارغ کرو نا۔ ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو بھی دکان، تو بھی کاروبار، تو بھی آفس، نماز میں ہوتے ہیں تو بھی دکان، تو بھی آفس، تو بھی کاروبار، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سے رکوع پہ پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ لیا، سجدے میں ہیں، یہی نہیں پتا 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا۔ دیانتداری سے کہتا ہوں، دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، دماغ کہیں اور چل رہا ہے۔ یعنی دعا میں بھی ہم نے اپنے دماغ کو، اپنے سوچ اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی نہیں کیا۔ تو ہم تو 24 گھنٹے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بھرا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بھرا ہوا ہے، تو کہاں سے کام بنے گا؟ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں۔ کوئی وقت تو رکھو جس وقت میں ہر چیز کو ذہن سے نکالو، پیچھے چھاپ ڈال دو پیچھے۔ کوئی وقت، رات کا وقت، صبح کا وقت، شام کا وقت، دن کا وقت، کوئی وقت تو ایسا رکھو جس میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالی کر لو۔ اب میں اور میرا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، دکان پیچھے، کاروبار پیچھے، بیوی بچے پیچھے، دوست احباب پیچھے، رشتہ دار پیچھے، کوئی بھی نہیں ہے، اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ ایسا کر کے تو دیکھیں، جب انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کریں گے، اپنے ذہن کو اللہ کے لیے فارغ کریں گے، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کریں گے، پھر دیکھیے اللہ کیسی کایا پلٹتے ہیں، پھر اللہ آپ کے سینے کو نور سے بھر دیں گے، انوارات سے بھر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہ سے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بچا دیں گے، اپنی رحمت سے بچا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ بازار میں ہوں گے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں بازار میں ہوں گے، لیکن دل بازار میں نہیں ہوگا، دل اللہ کی طرف ہوگا۔
آپ دکان میں ہوں گے لیکن دل اللہ کی طرف ہوگا، آپ مارکیٹ میں ہوں گے دل اللہ کی طرف ہوگا۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ بازار میں جا رہا ہے، لیکن یہ بازار میں نہیں ہوگا، یہ اللہ میں کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو مسجد میں ہوں گے اور دل دکان میں ہوگا، مسجد میں ہوں گے دل آفس میں ہوگا، مسجد میں ہوں گے دل بیوی بچوں میں ہوگا، مسجد میں ہوں گے دل کسی اور کام میں لگا ہوا ہوگا۔ تو بھائی بات یہ ہے، تھوڑا سا اس رخ پر محنت کرو، اور وہ محنت ذکر سے ہی ہوگی، ذکر سے ہوگی۔ حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے واقعہ سنایا ہے، کوئی چاہے تو دیکھ لے، میرے پاس کتاب رکھی ہے، حضرت کتاب رکھی ہے۔ حضرت فرماتے کہ جب میں گشت کرنے جاتا ہوں، کیا کرنے؟ گشت کرنے۔ اب گشت کرنا کوئی برا کام ہے؟ گشت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لوگوں کو جا کر کے دین کی دعوت دینا، کہ آؤ بھائی مسجد کی طرف آؤ، آؤ بھائی نماز کی طرف آؤ، بھائی تلاوت کی طرف آؤ۔ یہ کوئی برا کام ہے؟ حضرت فرماتے کہ جب میں گشت کے لیے جاتا، واپس آتا تو میرا دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی۔ 3 گھنٹے لگاتار میں ذکر کرتا، 3 گھنٹے لگاتار ذکر کرتا، گشت کرنے کے بعد 3 گھنٹے لگاتار ذکر کرتا، اور کبھی اس سے بھی تشفی نہ ہوتی، اس سے بھی بات قابو میں نہ آتی، تو پھر میں 3 دن خانقاہ میں، رائے پور کی خانقاہ میں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، ان کی مجلس میں جاتا، 3 دن وہاں رہتا، اس خانقاہ کے ماحول میں رہتا، پھر جا کر کے میرا دل اپنی جگہ پر آتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم ذکر کریں گے ہی نہیں، اس رخ کو فضول سمجھیں گے، اس محنت کو فضول سمجھیں گے، اور سمجھیں گے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمیں اس لائن پہ لگانے والے ہیں، وہ تو ہمیں یوں بتا رہے ہیں، وہ تو یوں کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آیا یا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم غلط ہیں، اور اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہے۔ انہی کے اخلاص سے تو آج تک گاڑی چل رہی ہے۔ یہ صرف میں ان کی بات نہیں کر رہا، مولانا یوسف صاحب کی زندگی اٹھائیں، مولانا انعام الحسن صاحب کی زندگی اٹھائیں۔ پٹرول کے بغیر گاڑی چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ ذکر تو پٹرول ہے، کوئی بھی گاڑی ہو، تدریس کی گاڑی ہو، عالم کی گاڑی ہو، کوئی بھی گاڑی ہو، ذکر کے بغیر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ نہیں، ذکر وہاں بھی ہوگا۔ اور ذکر کیا ہوگا وہاں؟ آپ کے میرے اختیار میں ہی نہیں ہوگا، ہم سانس لے رہے ہوں گے اور اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز بغیر ذکر کے نماز نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں ہاتھ اٹھائے، پھر یوں باندھ لیے، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر اتحیات میں چلا گیا، بولا کچھ نہیں سمجھ میں ہی بات، اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں، آپ کہیں گے اس نے نماز کی صورت اختیار کی ہے، نماز میں ذکر چھوڑا ہے، ذکر سے نماز ہوتی ہے، بغیر ذکر کے اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے۔ کتنی دفعہ اللہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو حضرت نے خط لکھا۔ حضرت نے فرمایا اگر اپنے مدرسے صحیح رکھنے ہیں، پڑھیں، آپ بیتی پڑھیں، آپ بیتی پڑھیں، آپ خود لے کے پڑھ لیں، آپ بیتی میں وہ خط موجود ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدارس عافیت سے چلتے رہیں، انتشار نہ ہو، اخلاص رہے، تو پھر 15-20 اللہ کا ذکر کرنے والے بٹھائیں، جو
سیکھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ اس پر مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو لکھا کہ حضرت قرآن ذکر نہیں ہے؟ فرمایا ہے، کیوں نہیں ہے؟ حدیث ذکر ہے، لیکن جو میں ذکر کہہ رہا ہوں وہ ذکر حضرت نے دلائل سے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے مولانا انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو دلائل سے قائل کیا۔ اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ کا احسان ہے، آج کے بعد ہمارے مدرسے میں پابندی سے ذکر ہوگا، پابندی سے ذکر ہوگا۔ اور الحمدللہ اب تک ہر جمعے کو عصر کے بعد بن نوری ٹاؤن میں مجلس ذکر ہوتی ہے۔ پہلے مولانا یوسف دہانی کروایا کرتے تھے، پھر مولانا سید جلال پوری صاحب کروایا کرتے تھے، پھر مولانا محمد احمد مدنی صاحب کروایا کرتے تھے، اب مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب کرواتے ہیں۔ میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، جیسے ہر چیز میلی ہوتی ہے دل بھی میلا ہوتا ہے، اور دل کا میل اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، اور اس ذکر کو تو بس یہ سمجھے کہ ذکر جان ہے ہماری، ذکر جان۔ انشاءاللہ تعالی کچھ عرصہ کر کے دیں، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے دیں۔ وہ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ذکر کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ کسی نے دکان نے کسی کا کام بنایا؟ نہیں، دکان پڑی، کروڑوں پڑے۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ابا کی میت پڑی ہوئی ہے، اولاد لڑ رہی ہے، لوگ سمجھا رہے ہیں ارے یہ تمہارا مال ہے، تمہارے پاس ہی رہے گا، پہلے ابا کو تو دفن کر دو، مال پڑا ہے۔ کروڑوں کما کر کے دے کے گیا، اربوں کما کر کے دے کے گیا، اولاد لڑ رہی ہے۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ دکان جا کر کے قبر میں چھڑوا لیں گی، مال چھڑوا لیں گے، گاڑیاں چھڑوا لیں گی، کار کوٹھی بنگلے چھڑوا لیں گے؟ نہیں، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا۔ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف بیوی بچے بھی کام نہیں آئیں گے، نہیں کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی۔ ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کوئی پہچانے گا نہیں۔ بالکل یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ فرمایا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ میں بھی تمہیں نہیں پہچانوں گا، میں بھی تمہیں نہیں پہچانوں گا۔ تو اس لیے اللہ سے پہچان پیدا کر لو۔ میں مولانا حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کسی نے میرے پاس ان کا چھوٹا سا بیان کا کلپ بھیجا، بیان۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں واقعوں میں تعلیم کرا رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ فرمایا میں واقعوں میں تعلیم کروا رہا تھا، دیہاتی لوگ تھے، تو میں نے کہا کہ بھئی معرفت سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ معرفت سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ میں نے دیہات میں سے کہا کہ معرفت سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں مولوی جی یہ کیا بڑی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ کہ میں نے کہا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پٹواری سے، تحصیلدار سے جان پہچان ہو ان سے فون کریں اور وہ ہمارا کام کر دیں، وہ ہمارا کام کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا واہ 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 واہ، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میاں اس دنیا میں اللہ سے جان پہچان پیدا کر لو۔ میں پوچھتا ہوں سبھی سے کیا ہم نے جان پہچان پیدا کر لی؟ کیا ہم نے اللہ سے جان پہچان پیدا کر لی؟ اللہ سے اتنا تعلق بنا لیا
اللہ سے اتنا تعلق بنا لیا؟ نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سے تعلق پیدا کر لیں, اللہ سے جان پہچان پیدا کر لیں. جب اللہ سے جان پہچان پیدا کر لیں گے, پہلے ذکر میں دل نہیں لگے گا. ہاں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, پہلے دل میں ذکر میں دل نہیں لگے گا. پھر ذکر جب اندر میں اتر جائے گا نا, جب ذکر اندر میں اترے گا تو پھر ایسا ہوگا کہ بیٹھے آپ تنہائی میں ہوں گے, اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے, آپ سے اللہ نہیں کہا جائے گا. اللہ کہیں گے اور چیخ نکلے گی, پھر اللہ کہیں گے پھر چیخ نکلے گی, اللہ نہیں کہا جائے گا. بس ذکر اسی طرح سے پورا کریں گے اور پھر کہیں گے کہ اے اللہ جب تیرے نام میں یہ لذت ہے تو تیرے دیدار میں لذت کا کیا عالم ہوگا, جب تجھے دیکھیں گے تو لذت کا کیا عالم ہوگا. یہ تو بن دیکھے صرف تیرا ذکر کر رہے ہیں, جب اس میں تو نے یہ لذت رکھ دی تو جب تجھے دیکھیں گے تو پھر لذت کا کیا عالم ہوگا. میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کی عادت ڈالو, ذکر کی عادت ڈالو, کسی انسان کی نہیں, اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو بھائی. اگر اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ پھر کیا کرنا ہے. اللہ پاک کہیں گے کہ بھئی تیرے پاس تو میرے ذکر کے لیے وقت نہیں تھا اور تم مجھ سے لمبی ساری فہرست لے کر کے بیٹھے ہو, یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو, تم یہ کروانے کے لیے تیار ہو اور تیرے پاس میرے ذکر کے لیے ٹائم ہی نہیں. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں ہے. کریں گے نہیں کریں گے بھئی اللہ کا ذکر ہیں, سارے کریں گے نا. ایک بات ہوئی. اور اگلی جمعرات جو آئے گی نا, ابھی جو جمعرات آئے گی, اس جمعرات کو ماہانہ اجتماع ہوگا. کیا ہوگا؟ ماہانہ اجتماع.